چلا یہ ممکن ہے، یہ کیا ہے؟ تو ممکن اللہ کی قدرت کے نیچے ہے، تو جو اللہ کی قدرت کے تحت ہے ممکن ہے، تو وہ شریک نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ شریک۔ جو شریک ہوگا وہ اللہ کی قدرت کے نیچے نہیں ہوگا، وہ ناممکن، وہ کیا ہے؟ ناممکن۔ تو یہ تو ہے ممکن، یہ کیا ہے؟ ممکن۔ تو پھر شرک کہاں رہا؟ سمجھ آئیے کہ نہیں آپ کو؟ کہ عاجز مانے تو کفر ہے، اور اگر کہ اللہ سماعت دے سکتا ہے تو جب دے سکتا ہے تو شرک رہا ہی نہ، کیونکہ جو شریک ہوتا ہے وہ قدرت میں ہے ہی نہیں، تو یہ تو قدرت میں ہے، یہ تو ان لوگوں کی عقل کے اوپر کیا ہنسی آتی ہے کہ یہ لوگ کہاں پڑے ہیں کہ اللہ پاک تو سماعت دینے پر قادر ہے لیکن اپنے شریک اور دوسرے خدا بنانے پہ قادر نہیں ہے، کیونکہ وہ ناممکن بالذات ہے، محال ہے کہ اللہ کا شریک ہو۔ تو جب شریک ہے تو قدرت میں نہیں ہے، قدرت میں، تو جو شریک نہیں وہ قدرت میں ہے، وہ کیا ہے؟ قدرت میں ہے۔ تو جب ساری مخلوق میں سے جسے چاہے سماعت دے سکتا ہے، یہ ممکن ہوا، تو شرک کہاں رہا؟ شرک تب ہوتا ہے کہ جب اس کی قدرت میں نہ ہو، تو اس کی قدرت میں نہ ہو تو اسے، اب یہاں تو قدرت میں ہے کہ وہ دے سکتا ہے، وہ بنا سکتا ہے، تو پھر ناممکن نہیں ممکن ہوا، تو جب ممکن ہوا تو پھر شرک نہ رہا، شرک، کیونکہ شریک بالذات محال اور ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ رسول اللہ کے لیے سماعت مانے تو فتویٰ شرک ہے، دور سے سننے کا، اولیاء کے لیے مانے بیوقوف ہو، یہ تو اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ کی، تو جو اللہ کی قدرت میں ہے تو پھر ممکن ہے، تو جب ممکن ہے تو شرک ہے ہی نہیں۔ شرک تب ہوتا جب ناممکن ہوتا، پھر مانا جاتا، تو نہ مانو تم کافر ہو جاؤ گے، تم جو مانتے ہو اسے مشرک کہتے ہو۔ تو سب مخلوق کے لیے اللہ چاہے تو سماعت دے سکتا ہے، پتہ چلا یہ شرک کوئی نہیں ہے، یہ ممکن ہے۔ اگلی بات ہے کہ پھر اللہ نے کس چیز کو دیا، اس کے لیے دلیل چاہیے، اس کے لیے ثبوت چاہیے کہ یہ سماعت کس کو دی۔ تو میں نے بتایا فرشتوں کو دی، اللہ پاک نے جنت کو دی، دوستوں کو دی، وہ بھی سنتے ہیں، وہ بھی دور سے سنتے ہیں، اللہ نے دی ہیں، فرشتوں کو یہ دی ہیں، اپنے بندوں کو بھی یہ دی ہیں۔ تو یہ جو دی ہیں وہ قادر ہے، دے سکتا ہے، اور اس نے دی بھی ہیں، لہذا شرک نہیں۔ شرک تب ہوتا جب بالذات محال ہوتا، اور یہ بالذات محال ہی نہیں ہے۔ اللہ جل وعلا اس جو مفہوم ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس چیز پر چاہے اللہ قادر ہے، اور جس پر قادر ہے وہ مخلوق ہے، وہ ممکن ہے، وہ ہو سکتی ہے، اور شریک باری تعالیٰ وہ ہوتا ہے جو ہو ہی نہیں سکتا۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔